اندرون لاہور کی یہ خوبصورت تنگ اور تاریخی گلی کوچہ تیر گراں ہے۔ یہ بھی اپنے وقتوں کے ماہر کاریگروں اور ہنرمندوں کی گلی تھی۔ یہاں تیر بنانے والے رہتے تھے اور تیر مغل سلطنت میں بہت اہم سمجھے جاتے تھے۔ یہاں رہنے والے لوگ بھی لیجنڈز تھے اور ان کے ہاتھ کا فن بھی بادشاہوں کو متاثر کر دیتا تھا۔ یہاں جو ماہر رہتے تھے ان میں کوئی شکار کے لیے تیر بنانے کا ماہر تھا تو کوئی جنگ کے لیے تیروں کی تیاری کا ہنر رکھتا تھا، کوئی شاہی خاندان کے لیے تیر بناتا تھا تو کوئی تحفے تحائف میں دیے جانے والے تیر تیار کرتا تھا۔ اس تاریخی گلی میں بہت سی بھول بھلیاں اور تنگ و تاریک راستے ہیں، کہیں پرانے گھر نظر آتے ہیں تو کہیں ان کی باقیات، لیکن اس کوچے کا زیادہ حصہ پچھلے کچھ عرصے میں تیزی سے کمرشل ہو گیا۔ اگر تاریخی حوالہ جات دیکھے جائیں تو اکبر نے جب لاہور کو پھیلانا شروع کیا تو یہاں بہت سے ہنرمند بھی لا کر آباد کیے تھے۔ اکبر کا دور مغل سلطنت کا وہ دور تھا جب عسکری طاقت کو بڑھایا جا رہا تھا۔ شاہی سلطنت کو مستقل ہتھیاروں کی ضرورت رہتی تھی اور تیر بنانے والے اس دور کی بہت اہم ضرورت تھے۔ پھر دوسرا یہ کہ اسٹریٹجیکلی بھی لاہور بہت اہم تھا۔ یہی وجہ تھی اکبر نے اپنے دور میں یہاں بہت سے ہنرمندوں کو آباد کیا تھا۔ پھر یہ وہ زمانہ تھا جب جنگوں کا تصور تیروں کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ جنگ کا آغاز تیر چلانے سے ہوتا تھا اور اس کے بعد دوسری فوج جیسے تلوار باز، پیادے اور توپ خانے جنگ میں شامل ہو جاتے تھے۔ تیر کا پہلا وار دشمن کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک روایتی طریقہ تھا کہ جنگ کے آغاز میں پہلا تیر چلایا جائے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اکبر کے دور میں شاہی فوج میں تقریباً 25,000 سے 30,000 کے قریب تیر انداز شامل تھے اور یہ تیر انداز زیادہ تر پیادہ یونٹس کا حصہ ہوتے تھے۔ پھر اورنگزیب کے دور میں مغل سلطنت نے اپنی فوجی طاقت کو بڑھا دیا تھا، جس میں 4 لاکھ سے زیادہ فوج شامل تھی اور ان میں بھی بڑی تعداد میں تیر انداز شامل تھے جو کہ پیادہ دستوں اور گھڑ سواروں پر مشتمل ہوتے تھے۔ جہاں شاہی سلطنت میں مسلسل تیر چلانے والوں کی ضرورت رہتی تھی وہیں تیر بنانے والوں کی بھی ضرورت رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں تیر سازوں کو آباد کیا گیا۔ بعض تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ مغل دور میں تیر بنانے والے کاریگر اکثر مقامی آبادیوں سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ یہ کاریگر اپنے ہنر کی بنیاد پر مغل دور کے مختلف شہروں بشمول لاہور، دہلی، آگرہ اور فتح پور سیکری میں آباد ہوتے تھے۔ پھر بعض حوالہ جات کے مطابق مغلیہ سلطنت میں تیر بنانے والے کچھ کاریگر سینٹرل ایشیا سے بھی آئے تھے۔ یہ کاریگر اپنے ساتھ نئی ٹیکنیکس اور نئے ڈیزائنز بھی لائے تھے۔ مغل دور میں تیر سازی کے ہنر کی بہت حوصلہ افزائی کی جاتی تھی اور شاہی دربار میں زیر اثر علاقوں سے آنے والے کاریگروں کو بہت اپریشیٹ بھی کیا جاتا تھا۔ مغل دور میں ان کاریگروں کے لیے کارخانے یعنی فیکٹریز بنائی گئی تھیں۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ کارخانے لاہور میں بھی بنائے گئے تھے، لیکن لاہور میں ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا تھی وہ کہیں درج نہیں کیا گیا۔ البتہ بعض تاریخی حوالے یہ بتاتے ہیں کہ کچھ کارخانے شاہی قلعے کے آس پاس اور کچھ اس کے اندر موجود تھے، جہاں کاریگر مختلف قسم کی پروڈکٹس تیار کرتے تھے جیسے کہ کپڑے، زیورات، ہتھیار اور دیگر آرٹسٹک چیزیں۔ ان کارخانوں میں تیار ہونے والا زیادہ تر سامان یا تو شاہی دربار کے لیے مخصوص ہوتا تھا یا پھر شاہی فوج کے لیے۔ پھر ان کارخانوں میں جن لوگوں کو ملازمت دی جاتی تھی وہ بھی بہت ماہر ہوتے تھے اور انہیں خاص طریقوں سے تربیت بھی دی جاتی تھی۔ شاہی حکومت کی جانب سے کارخانوں کی نگرانی کی جاتی تھی تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ تیار کردہ مصنوعات کا معیار بہترین ہو۔ مغلوں کے دور میں تیر بہادری، جرأت اور عظمت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ یہ ایک بڑا ہی ریسپیکٹیبل فن سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ شاہی خاندان کے افراد کے لیے تیر اندازی سیکھنا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا، چونکہ تیر اندازی میدان جنگ میں ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور شہزادوں کو اس فن کا ماہر بنایا جاتا تھا تاکہ وہ جنگ میں اپنی فوج کی قیادت کر سکیں۔ مثال کے طور پر مغل سلطنت کے تیسرے بادشاہ اکبر نے اپنی ابتدائی عمر میں ہی تیر اندازی کی تربیت حاصل کر لی تھی۔ یہی نہیں بلکہ شاہی خاندان کی خواتین بھی تیر اندازی سیکھتی تھیں۔ جہانگیر کی بیوی نور جہاں جہاں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھیں وہیں تیر اندازی کی بھی بڑی ماہر تھیں۔ یہ شکار پر اکثر جہانگیر کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ نور جہاں نے کئی مرتبہ شیر کا شکار بھی کیا۔ ایک موقع پر جب ایک شیر چھلانگ لگا کر جہانگیر کے ہاتھی کی پشت پر چڑھ گیا
اور بادشاہ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تو نور جہاں نے تیر چلایا اور شیر کو ہلاک کر دیا۔ اس پر جہانگیر نے خوش ہو کر 1,00,000 روپے کے کنگن ملکہ کو پہنائے اور 1,000 اشرفیاں اس کے نوکروں میں تقسیم کی۔ مغلوں کی سینٹرل ایشین اور ترک روایات میں تیر اور کمان کو اہم مقام حاصل تھا۔ یہی روایات ہندوستان میں مغل سلطنت کے دوران برقرار رہیں۔ تیر چلانے کو ایک مقدس اور روایتی طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر آپ مغل دور کا منییچر آرٹ دیکھیں تو اس میں بھی تیر اور کمان کو بہادری اور جرأت کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ مغل شہنشاہوں اور بہادروں کی تصاویر میں انہیں تیر اور کمان کے ساتھ دکھایا جاتا تھا تاکہ ان کی عظمت اور جنگی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکے۔ اسی طرح اس زمانے میں تیر بنانے والے بھی بہت اہم لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کاریگروں کو نہ صرف لکڑی اور دھات کو شکل دینے کا فن آتا تھا بلکہ وہ تیر کی پرواز کو بہتر بنانے کے لیے بھی خاص ٹیکنیکس استعمال کرتے تھے۔ مغلوں کے دور میں ان کاریگروں کا ایک سٹیٹس اور مرتبہ تھا کیونکہ یہ کاریگر فوجی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تیر ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ کاریگر عام طور پر جو تیر بناتے تھے ان کی نوک لوہے کی ہوتی تھی اور تیر کی ٹیل کے لیے پنکھ استعمال کیے جاتے تھے۔ تیر کی پرواز کو سٹیبل رکھنے کے لیے یہ کاریگر بہت سی باریک بینیوں کا خیال بھی رکھتے تھے۔ ہر کاریگر کے ہاتھ میں ایک الگ ہی قسم کے تیر بنانے کا فن ہوتا تھا۔ کچھ کاریگر تھے جو عام فوجیوں کے لیے یا پھر شکار کے لیے تیر بناتے تھے۔ یہ تیر عام طور پر سادہ اور مضبوط ہوتے تھے۔ انہیں بنانے کے لیے بانس یا پھر کسی نرم لکڑی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کچھ کاریگر تھے جو شاہی خاندان کے لیے تیر تیار کر کے دیتے تھے۔ یہ بہت ہی خاص قسم کے تیر ہوتے تھے جنہیں سونے، چاندی، ہاتھی دانت یا پھر کسی قیمتی دھات سے بنایا جاتا تھا۔ ان تیروں پر قیمتی زیورات کی جڑائی بھی کی جاتی تھی اور انتہائی خوبصورت نقش و نگار بھی بنائے جاتے تھے۔ یہ تیر خاص موقعوں کے لیے بنائے جاتے تھے جنہیں شاہی دربار کے کسی خاص فنکشن میں استعمال کیا جاتا تھا یا پھر انہیں بطور تحفہ دیا جاتا تھا۔ مغلوں کے دربار میں تیر بطور تحفہ دینے کا رواج بھی عام تھا۔ یہ ایک قیمتی تحفے کے طور پر دیے جاتے تھے۔ کبھی یہ تحفہ شاہی فوج کے کسی اعلیٰ افسر کو دیا جاتا تو کبھی شاہی خاندان کے ہی کسی فرد کو۔ مثال کے طور پر اکبر نے اپنے بیٹے سلیم کو بہت سے موقعوں پر انتہائی قیمتی تیر گفٹ کیے تھے۔ اسی طرح ہر تیر کی ایک حیثیت ہوتی تھی، ایک سٹیٹس ہوتا تھا۔ شاہی خاندان کے لیے جو تیر بنائے جاتے تھے ان پر خاص قسم کی مہریں لگائی جاتی تھی۔ یہ مہریں لگانے کا مقصد تیر کا سٹیٹس اور ملکیت کو واضح کرنا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر جو بادشاہ کے لیے تیر تیار ہوتے تھے ان پر خاص قسم کی مہریں لگی ہوتی تھیں۔ شہزادے کے لیے فرق، کسی اعلیٰ فوجی افسر کے لیے فرق، لیکن عام فوج کے استعمال میں جو تیر ہوتے تھے وہ بالکل زیادہ ہوتے تھے۔ اور تیر بنانے والے بھی اپنے فن کے ایسے کمالات دکھا دیتے تھے کہ بادشاہ امپریس ہو کر کاریگروں کو انعام بھی دیتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہاں رہنے والے لوگ اپنے زمانے کے کتنے اہم لوگ تھے۔ کوچہ تیرگراں موچی دروازے میں ہی موجود ہے۔ اس قسم کے بہت سے کوچے اور محلے جہاں مغل فوج کی ضروریات پوری کرنے والے کاریگر رہتے تھے موچی دروازے میں ہی ہیں۔ یہاں کوچہ نکارچیاں بھی ہے، کوچہ صداکاراں بھی ہے، گلی لٹ ماراں بھی ہے، کوچہ کمان گراں بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے تاریخی کوچے اور محلے یہاں موجود ہیں۔ کوچہ تیرگراں تک پہنچنے کے لیے آپ موچی دروازے داخل ہوں اور مسجد صالح کمبو کی لیفٹ سائڈ پر جو بازار آتا ہے اس میں داخل ہو جائیں۔ کچھ آگے جا کر گلیوں کی بھول بھلائیوں میں یہ کوچہ موجود ہے۔ یہ کوچہ بہت سی تنگ اور تاریک گلیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کہیں کہیں آپ کو پرانے گھر بھی دیکھنے کو ملیں گے اور کہیں کہیں ان کی باقیات بھی۔ یہاں گھروں سے زیادہ پلازاز اور دکانیں دکھائی دیتی ہیں۔ کہیں پانی بیچنے والوں کے گودام ہیں تو کہیں چائے کے ہوٹل۔ پاکستان بننے کے بعد اس کوچے میں بہت سے پرانے گھر موجود تھے، یہاں تک کہ سن 2000 میں یہاں کئی پرانے گھروں کی مرمت بھی کی گئی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کوچے میں آتش زدگی کا ایک حادثہ رونما ہوا جس میں بہت سے مکان تباہ ہو گئے اور بہت سے خستہ حال ہو گئے، اتنے خستہ کہ انہیں گرا دینا ہی مناسب سمجھا گیا۔ مغلوں کے دور تک یہاں تیر بنانے والے آباد رہے۔ پھر سکھوں کا دور آیا۔ یہ وہ دور تھا جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی فوج کو فرینچ اور اٹالین ایکسپرٹس کی مدد سے ماڈرنائز کیا۔ اس دور میں توپ خانوں اور بندوقوں کا استعمال بڑھا دیا گیا، جس کے نتیجے میں تیر اور کمان جیسے اسلحے کی ضرورت آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ اگرچہ جنگی میدان میں تیر کی اہمیت کم ہو گئی تھی، لیکن ثقافتی اور علامتی طور پر
یہ ہتھیار سکھ روایات میں موجود رہا۔ سکھوں میں بھی تیر اندازی کو بہادری اور شجاعت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور تربیت کے دوران اس فن کو سکھایا جاتا رہا۔ سکھوں کے دور میں رفتہ رفتہ یہاں تیر بنانے والے ماہر کم ہوتے چلے گئے۔ پھر جب انگریزوں کا دور آیا تو تیروں کی ضرورت بالکل ہی ختم ہو گئی۔ ان کاریگروں نے بھی اپنے پیشے بدل لیے اور یہاں سے نقل مکانی شروع کر دی۔ لیکن تصور کریں کہ مغل دور میں اس کوچے کی چہل پہل کیا ہوتی ہوگی۔ اس دور کے کاریگر اس کوچے کی ان تنگ اور تاریک گلیوں کو کتنا مصروف رکھتے ہوں گے۔ یہاں شاہی فوج کے لوگوں کی بھی آمد و رفت ہوتی ہوگی۔ یہ کاریگر عام طور پر درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی زندگی سادہ لیکن بہت محنت طلب ہوتی تھی۔ انہی تنگ گلیوں میں وہ اپنے گھروں کے سامنے بیٹھ کر وقت گزاری بھی کرتے ہوں گے اور اپنے فن کو بھی ڈسکس کرتے ہوں گے۔ لیکن اب اس تاریخی گلی میں صرف دکانداروں کی ہی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔